بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن سعید ہے۔ میرے اس چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے مسلمانوں کے فائنینشیل کرائسس سے متعلق بات کی تھی اور 6 وجوہات کا ذکر کیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ کو یہیں کہیں اسکرین پر لنک نظر آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی پچھلے ویڈیو کا لنک ہوگا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم مزید 6 وجوہات کا ذکر کریں گے جو مسلمانوں کو فائنینشیل کرائسس میں دھکیل رہی ہیں۔ اگر ہم ان پر قابو پا لیتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم فائنینشیل کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے محنت کی کمی۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ کوئی بھی انسان بغیر محنت کے یہاں پر نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو محنت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دینی اعتبار سے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک مسنون دعا میں سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جہاں تک محنت کی کمی کی بات ہے تو ہر انسان اپنے جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ تو ہماری فائنینشیل کرائسس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ محنت نہیں کرتے ہیں یا صحیح ڈائریکشن میں محنت نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم فائنینشیل کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت تو کرنا ہوگا، اس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ ہے علم و ہنر کی کمی۔ اسلامی تعلیمات میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی تعلیمات کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، یعنی تعلیم کی اہمیت اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ البتہ علم اور ہنر ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم اپنی سوسائٹی میں جائزہ لیں گے تو اس کی بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملے گی۔ بسا اوقات علم نہیں ہے، بسا اوقات ہنر نہیں ہے۔ اس میں اگر ہم فائنینشیل کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میدان میں بہرحال آگے آنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ علم کی کئی قسمیں کی گئی ہیں۔ بعض حضرات نے علم کو علم نافع اور غیر نافع میں تقسیم کیا ہے، بلکہ حدیث میں بھی یہی تقسیم آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ ایسے علم سے جو فائدہ نہیں دیتا ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ البتہ بعض حضرات نے علم کو اور اعتبار سے بھی تقسیم کیا ہے، جیسے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم معاش اور علم معاد یہ 2 تقسیم کی ہے، یعنی معاد آخرت کا علم اور معاش دنیا میں وہ علم جو فائنینشیل اسپیکٹ میں مدد کر سکے۔ جہاں تک علم معاش کی بات ہے تو ہم مسلمانوں میں علم معاش کو لے کر کوتاہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈگری حاصل کر لیں گے تو ہمارا فائنینشیل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہم ڈگری کے ہرگز مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ بات آپ کسی بھی ماہر سے پوچھ سکتے ہیں، مطلق ڈگری یعنی صرف ڈگری آپ کو فائنینشیل کرائسس سے نہیں نکال سکتی ہے۔ خاص کر 21ویں صدی میں، اس زمانے میں آپ کو ڈگری کے ساتھ کسی ہنر، ایک ہنر بلکہ اب تو ایک سے زائد ہنر رکھنا ضروری ہوگا۔ تو اس مسئلے کا حل یہی ہوگا کہ ہم علم معاش پر بھی توجہ دیں، علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی حاصل کریں، تو امید ہے کہ ہم اس فائنینشیل کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے فائنینشیل کرائسس کی تیسری بڑی وجہ ہے ملازمتوں کی کمی۔ ہم میں سے تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں اس وقت جاب انڈسٹری کا کیا حال چال ہے۔ یہ ایک فرد کا یا ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان امپلائمنٹ اس وقت تقریباً پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو ہم نے علم و ہنر والے حصے میں بتائی ہے کہ اگر آپ ماہرین سے پوچھتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ملازمتوں کی کمی تو ہے، لیکن اسکلڈ لیبر فورس کی اب بھی کمی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈگری ہولڈر تو بہت سارے ہیں، لیکن جو مطلوبہ صلاحیتیں چاہیے انڈسٹری کو، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ اکثر کے اندر نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے بھی ملازمتوں کی کمی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کیپٹلزم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں دولت مرتکز ہو جاتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ اگر دولت ایک فرد کے پاس یا چند افراد کے پاس جمع ہوگی تو ملازمتوں میں کمی یقیناً واقع ہوگی، چونکہ دیگر لوگ اس فرد پر منحصر ہو جائیں گے کہ کب نئے پروجیکٹس کا اعلان ہوگا، کب ملازمتیں آئیں گی۔ اس کے علاوہ کیپٹلزم کی ایک اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر پروفٹ میگزیمائزیشن سب سے بگیسٹ موٹیو ہوتا ہے اکانومی میں پارٹیسپیشن کا۔ پروفٹ میگزیمائزیشن فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پروفٹ میگزیمائزیشن کی وجہ سے کاسٹ کٹنگ لازماً کرنی پڑتی ہے، اور جب کاسٹ کٹنگ ہوتی ہے تو ایوریج یعنی متوسط درجے کے امپلائیز کو نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پروفٹ میگزیمائزیشن کے لیے دھیرے دھیرے انسانوں کی جگہ مشینیں لینے لگتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک مشین ایک انسان کے مقابلے میں زیادہ کام کر سکتی ہے، لیکن اگر پروفٹ میگزیمائزیشن بگیسٹ موٹیو نہیں ہوتا، obviously موٹیو تو ہوتا، لیکن کوشش یہ ہوتی کہ بھئی انسانوں کو بھی رکھا جائے، دونوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ انسان کے ساتھ جذبات لگے ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ اس کا گھر لگا ہوتا ہے، دیگر ذمہ داریاں ہوتی ہیں،
تو پھر ملازمتوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف اس ایک وجہ سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ ایک کاز ضرور ہے. اب البتہ اگر پورے مسئلے کے حل کی بات ہے تو وہ بہت ملٹی ڈائمینشن ایشو ہوگا، اور یہ ماہرین کا کام ہے کہ اس پر بیٹھیں، غور کریں، جو بھی حل ہو نکالیں. اسی طرح ہمارے فائنینشیل کرائسس کی چوتھی وجہ ہے تجارت کی کمی. ہم مسلمانوں میں تجارت کا، صنعت و حرفت کا کس حد تک رواج ہے یہ بات کہنے کی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے اکثر لوگ ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح کہیں ملازمت حاصل کر لیں. ملازمت فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے. ملازمت کو حاصل کرنا، اگر ملازمت حلال ہو تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات سمجھنا ہوگا کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ملازمت کے راستے سے آنا مشکل ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ناممکن ہے، بہرحال مشکل ضرور ہے. اسی طرح اگر ہم من حیث القوم فائنینشیلی اسٹیبل ہونا چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی تو دور کی بات ہے، ابھی تو ہم سروائیول اسٹیج سے بھی نیچے ہیں، کم از کم ہم کو سروائیول اسٹیج پر بھی آنا ہوگا. تو پھر امپلائمنٹ تو ٹھیک ہے، جب جس کو امپلائمنٹ مل رہی ہے وہ امپلائمنٹ جاری رکھے گا، لیکن بزنس کے میدان میں آگے آنا ہوگا. اب جو بزنس کر سکتا ہے وہ خود کرے، اور جو صاحب ثروت مسلمان ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بزنس کے میدان میں آنا چاہتے ہیں انہیں پارٹنرشپ پر سرمایہ فراہم کریں. لیکن اس میں انہیں بہت چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ من حیث القوم ہم میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہم تجارت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عہد کی پاسداری، وعدے کی وفاداری، اس میں بھی ہم میں تھوڑا سا کوتاہی زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے صاحب ثروت مسلمان اگر دوسرے مسلمانوں کو فائنینشیل کرائسس سے نکالنے کے لیے یا ان کی مدد کے لیے ان کو کچھ سرمایہ دے کر بزنس کے لیے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس کا ان کو مشورہ دیتے ہیں، سرمایہ فراہم کرتے ہیں، تو عہد کی پاسداری بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے عہد کی پاسداری پر بھی توجہ دینی ہوگی. پارٹنرشپ کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان میں بہت سارے پہلوؤں پر توجہ دینی ہوتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے پارٹنرشپ میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنے والے بہت کم ہیں. ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ بالکل ختم ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ایسے فرد کو تلاش کرنا جو پارٹنرشپ بزنس میں اللہ کے خوف کی وجہ سے پارٹنرشپ بزنس کو ایمانداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے لے کر چلے. تو بہرحال تجارتوں کی کمی ہے، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم بالکل پارٹنرشپ کے بزنسز کو چھوڑ دیں. پارٹنرشپ کے بزنسز میں آنا اس کا ایک حل ہے، لیکن اس تیاری کے ساتھ آنا ہوگا کہ بہت سارے مسلمان وعدے کی پاسداری نہ کر پائیں یا کسی وجہ سے پیسے ڈوب جائیں، تو ان کی پہلے سے تیاری کرنی ہوگی. اس میں پارٹنرشپ سے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر آنے والا ہے جہاں پر ہم پارٹنرشپ فیل ہونے کی وجوہات پر ذکر کریں گے. اسی طرح ہم مسلمانوں کے درمیان فائنینشیل کرائسس کی چوتھی وجہ ہے نافعیت کا فقدان، یعنی ہم دوسروں کو نفع نہیں پہنچا رہے ہیں یا ہم اپنے نفع بخش ہونے کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. دنیا کا ایک اصول ہے کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت صرف اسی شخص کو پسند کرے گی جو اسے فائدہ پہنچائے. اگر کسی کو فائدہ پہنچے گا تو پھر وہ باقی رہے گا. البتہ بسا اوقات ہم فائدہ مند تو ہوتے ہیں لیکن اپنی نافعیت کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمیں اس جانب پر بھی توجہ دینا ہے کہ ہم معاشی میدان میں دوسروں کو کس طرح فائدہ پہنچائیں. نافعیت کی کمی میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر بزنس کرتے بھی ہیں یا ہم ملازمت میں آتے بھی ہیں تو ایک زبردستی، یعنی کہ بس ایک ذمہ داری ہے، کام کر رہے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم دیانتدار رہیں، دوسرے کو حقیقی طور پر فائدہ پہنچائیں. تو یہ رجحان تھوڑا سا کم ہے. اب دیکھ لیجئے حلال بزنس جو کہتے ہیں، بہت سارے بزنسز کا آپ جائزہ لیجئے، ان کے پاس آپ کو حلال ٹیگ تو ملے گا، لیکن ریئل ویلیو ایڈیشن، یعنی ان سے سوسائٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ان سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، وہ دیکھ لیجیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا بزنس حلال ہے، اگر اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کا بزنس ترقی نہیں کر سکتا. کچھ دن کے بعد آپ کو بند کرنا ہوگا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینا ضروری ہے. اس کے بغیر ہم معاشرے میں سروائیو نہیں کر پائیں گے اور ہمارا فائنینشیل مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسلمانوں کے فائنینشیل کرائسس کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ ہم ہدف متعین نہیں کرتے ہیں. یعنی اگر ہم مقصد متعین کر کے کام کرنے لگ جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سارے نوجوان جاب ڈھونڈتے ہیں. اگر ہم انہیں پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیا جاب کرنی ہے تو آپ کو ایک اچھی خاصی تعداد کا یہ جواب ملے گا بھائی جو جاب مل جائے. تو آپ کو پہلے جاب ہی اگر کرنا ہے تو بھی آپ کو گول متعین کرنا ہوگا کہ مجھے کس فیلڈ میں جاب کرنا ہے. اس جاب کے لیے آپ کسی کمپنی کو متعین کریں. مثلا میں ان 4 یا 5 کمپنیوں میں سے کسی ایک میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور اس فیلڈ میں یہ عہدے تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.
کہ اس گول تک پہنچنے کے لیے، اس کمپنی میں جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا اسکلز چاہیے ہوں گی، کن لوگوں سے ملاقات کرنا ہوگا وغیرہ، تو یہ آپ عمومی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہدف یعنی گول کا نہ ہونا، اس میں اہم مسئلہ تعلیم کے میدان میں بھی آپ کو ملے گا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ تعلیم کے بعد ہمارے بچے کا معاشی مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اگر ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ بھئی ہمیں اینڈ ریزلٹ کیا چاہیے، تو ایک بھیڑ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی مقصد متعین نہیں ہے، لہٰذا ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان اپنے گول کو سیٹ کر لیں، فائنینشیل گول کو سیٹ کر لیں کہ بھائی مجھے اس کمپنی میں جاب کرنا ہے یا یہ ملازمت کرنا ہے، تو پھر اس گول تک پہنچنے کے لیے راستہ بنانے میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنے میں ہم کو سہولت ہوگی۔ اس کے بغیر ہم فائنینشیل کرائسس سے نکل نہیں پائیں گے۔ آخر میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ندوی کے ایک اقتباس سے میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی کی صرف 3 چیزیں گارنٹی دے سکتی ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، ہمارے اندر اختصاص ہو اور ہمارے اندر نافعیت ہو۔ اگر ہم ان اسباب پر سنجیدگی سے غور کریں اور ان سے نکلنے کی کوشش کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں فائنینشیل کرائسس سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اس چینل کے اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔